السلام علیکم دوستو، آج میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو اٹالین ایمبیسی اسلام آباد اس کی اپائنٹمنٹ کے سلسلے میں جو آرٹیکل 700 CPC وہ اس کے سلسلے میں تو مجھے میرے ایک دوست نے بتایا کہ اس نے اس اپیل کے لیے کسی کو 2000 یورو دے دیے. تو یہی چیز اور مجھے بہت افسوس ہوا اور پھر اس لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کہ بھائی خدا کا واسطہ ہے کہ اگر یہ ایک قانونی راستہ نکلا ہے تو اس کے لیے پھر آپ وہ مسائل نہ بنائیں کہ جس کی وجہ سے اگر 2000 یورو فیس دیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ 6 لاکھ پاکستانی. تو پھر اس میں اور قانونی راستے میں کیا فرق ہوا؟ ہاں ٹھیک ہے، وکیل کی جتنی بھی فیس لگے میں اس کے حق میں ہوں کہ ایجنٹ مافیا کا کلا کما کرنے کے لیے اگر آپ یہ فیس 1000 یورو تک بھی دینا پڑے آپ کو تو وہ اس لحاظ سے بہتر ہے کہ کیونکہ ہمیں مجبور کیا گیا ہے. ایک تو اپائنٹمنٹ ملتی نہیں اور دوسرا ہمیں کیوں پیسے دینے پڑیں. چلے کم از کم ان کے پاس تو پیسے نہیں جائیں گے اور جو بھی ہوگا ایک وکیل ایک قانون کو کچھ گورنمنٹ کو فیس جائے گی اور کچھ وکیلوں کو پیسے جائیں گے اور پھر یہ مسئلہ آہستہ آہستہ اور جہاں بھی جب گورنمنٹ کو اتنی زیادہ اپیلیں ہوں گی کچھ 100 یا چند ہزار اپیلیں ہوں گی تو یہ کورٹ بھی دیکھے گی اور گورنمنٹ کو بھی نوٹس جائے گا کہ یہ ایک احتجاج کا ایک کچھ طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے. آپ دیکھیں کہ آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے. لیکن اس اپارٹمنٹ کے لیے میں پھر آپ کو بتا دوں کہ یہ اپیل کون کر سکتا ہے؟ جس نے نولا اوسطا نکلوایا ہے اور پاکستان میں جس کا نکلا ہے تو وہ اس کا BLS اکاؤنٹ ہونا چاہیے اور امبیسی کو اس نے فون یا جو بھی رابطہ اپائنٹمنٹ کے لیے کیا ہو BLS میں بھی اور امبیسی میں بھی جو کانٹیکٹ ہے، کیونکہ وہ سارے پروف چاہیے ہوتے ہیں. تو یہ پروف بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ پروف بھی چاہیے ہوتے ہیں جب آپ نے اپیل کرنی ہے تو وہاں کے بھی پروف ہونا چاہیے اور جو بندہ یہاں پہ ہے جس نے نولا اوسطا نکلوایا وہ اپیل کر سکتا ہے. تو دوستو بالکل وکیلوں کو اور جیسے ایجنٹوں کو مت اب اس ٹریپ میں مت آ جائیے گا. یہ نہ ہو کہ ہمارے ساتھ وہ حساب ہو کہ آسمان سے گرا اور ہم کھجور پہ اٹکیں. تو ہماری بے صبری نے پہلے یہ ایک رشوت کا جو 2020 سے پہلے کرونا سے پہلے یہ بالکل اٹالین ایمبیسی میں کوئی رشوت کا تصور نہیں تھا. بہت اچھے طریقے سے نولا اوسطا جس کا نکلتا تھا یا سیزنل یا اسٹڈی ویزا تو وہ آسانی سے اٹلی میں آ جاتا تھا. لیکن کیونکہ پہلے کسی نے شروع کیا پھر آہستہ آہستہ ان کو عادت ہوئی تو اب یہ اتنا بڑا کاروبار ہے، لاکھوں کا بزنس بن گیا ہے کہ اب آپ چاہیں بھی تو آسانی سے نہیں ہو سکتی. اب اس کا ایک حل یہ ہے کہ یہاں پہ اپیل کے ذریعے آپ لیں اور یہ ایک کوشش ہے، ایک مختلف کوششوں میں سے یہ کوشش ہے کہ اس طرح چلے اپیل ہوگی قانونی راستہ ہوگا تو کم از کم ایجنٹوں کے جیبوں میں پیسے نہیں جائیں گے. تو انشاءاللہ اس سے آہستہ آہستہ کم از کم ایک تو آدمی اپنا دکھ پیٹے کہ ایجنٹ کے جیب میں پیسے نہ جائیں جس نے یہ سارا نظام خراب کیا. بے شک اٹلی میں وکیلوں کے پاس چلے جائیں، گورنمنٹ کو جائیں، ایک تو گورنمنٹ پہ پریشر آئے، دوسرا یہ کہ ہمارا ضمیر مطمئن ہو کہ میں نے قانونی راستہ اختیار کیا تھا، میں نے ایجنٹ مافیا کو رشوت دے کے یہ چیز حاصل نہیں کی. اور یہ مت اب مجھے یہ بھی ڈر ہے کہ اگر فرض کر لیں اگر 5 لاکھ 6 لاکھ ایک رشوت چل رہی تھی تو ایجنٹ اگر آپ کو 2.5 لاکھ دیں آپ سب آ کے پھر ایجنٹوں کے پاس چلے جائیں گے. تو یہ مت سوچیے. جب آپ نے تکلیف اٹھائی ہے نولے اوستے جو جلدی آپ کو جہاں کام ہونا چاہیے تھا نہیں ہوا، آپ کو رشوت دینا پڑی، تو اس کا بدلہ لینے کا اس کا جائز یا قانونی طریقہ ایز اے بصیرت قوم میں آپ سے اپیل کروں گی آپ کبھی بھی ایجنٹ مافیا کے پاس واپس نہ جائیں اور کوشش کریں کہ جو قانونی راستہ ہے اسی کو اختیار کریں. شکریہ.